دیکھنا چاہتے ہو حسین کو تو قرآن میں دیکھو، قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو ذات حسین میں دیکھو۔ امام حسین کی جس کو پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں۔ شان حسین ہم سے پوچھتے ہو لوگو، شان حسین ہم سے پوچھتے ہو لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں؟ کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں؟ اللہ نے اس آیت میں پہلے کیا فرمایا؟ صبر، پھر صلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلے صبر، بعد میں نماز۔ غور سے سنیے، اگر امام حسین کی زندگی کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھو۔ پہلے اللہ نے فرمایا صبر، بعد میں فرمایا نماز۔ حسین کی زندگی پر ایک نظر ڈالو۔ ہم غلامان حسین ہیں میرے بھائی، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حسین کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ صبر سے شروع ہوئی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ بولے کہاں سے شروع ہوئی؟ صبر سے۔ اور آج تھوڑی مصیبت کی آئی ہمارے اوپر، ایسے ایسے جملہ ہم بول دیتے ہیں اللہ کی بنا، اللہ کی بنا، کہ ارے میری قسمت کھوٹی ہے، میں تو بد قسمت ہوں۔ خبردار ایسے جملے زبان پر نہ لا، ایسے جملے زبان پر مت لاؤ۔ اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو وہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں صرف چڑھاؤ ہو تو آدمی خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو تو وہ آدمی صراط مستقیم پر رہتا ہے، آدمی صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ مصیبت آئے تو آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے میرا بھائی نے ترقی کر لیا، ارے وہ تو قسمت کے دھنی ہے، میری قسمت کھوٹی ہے۔ ماشاء اللہ، صدبار ماشاء اللہ، ایسے جملہ تم نے کیوں کہا؟ اگر بھائی ترقی کر رہا ہے تو خوشی کا اظہار کرو، تمہارا بھائی ترقی کر رہا ہے اور تمہارے نصیب کا نہیں چھینا ہے۔ کوئی کسی کے نصیب کا چھین سکتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے سارا کام فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے، مگر روزی روٹی کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنی دست قدرت پر رکھا ہے۔ جسے چاہے جب چاہے گا رب العالمین عطا فرما دے گا، اور جب چاہے گا جس بندے سے چاہے گا جتنا چاہے گا لے لے گا، یہ اسی مسئلہ۔ مگر اپنی قسمت کو کھوٹی نہ کہنا، کیونکہ تم قسمت کے دھنی ہو، یہ تمہاری قسمت ہی تو ہے کہ تم آل نبی کے غلام ہو۔ یہ ہماری تقدیر ہی ہے کہ ہم حسین غلام ہیں، یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان کی امتی ہیں۔ ارے اس سے بڑی چیز اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں؟ یہ ہماری تقدیر ہی تو ہے نا۔ تو حسین کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ آؤ تیزی سے سنیے، صبر سے شروع ہوئی، صبر سے۔ آج لوگ نماز 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 نماز، نماز اہم الفرائض ضرور ہے میرے بھائی، افضل العبادت کا نام نماز ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، مگر اس سے بھی پہلے کوئی چیز ہے، اس سے بھی پہلے کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان محبت رسول کا نام ہے، محبت آل رسول کا نام ہے، صرف نام ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو بتاتا ہے ایمان میں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، جان ایمان محبت رسول اور محبت آل رسول ہے۔ آقا حسین کی زندگی شروع کہاں سے ہوئی؟ بولے کہاں سے ہوئی؟ آپ بھی بولے بھائی نہیں تو سچ جائیں گے، بولے کہاں سے شروع ہوئی؟ صبر سے۔ نبی بے پناہ حسین سے محبت کرتے تھے، اور امام حسین بھی بے پناہ نبی سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ اگر حسن و حسین مسجد نبوی میں آ جائے، نبی خطبہ دے رہے ہوں تو خطبہ روک کر حسن و حسین کو اٹھا لیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ امام حسین سے بے پناہ پیار کرتے تھے میرے آقا۔ آپ نے وہ بھی سنا کہ جب سجدے میں جاتے تھے آقا حسین پشت نبی پر سوار ہو جاتے تھے تو آپ جب تک نہیں اترتے تھے آقا کونین سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ محبت ہی تو ہے نا۔ تو امام حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی۔ جب آپ 7 سال 5 مہینے کے ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
آقا حسین نے صبر کیا. اب 6 مہینے اور گزرنے نہیں پایا تھا. خاتون جنت جیسی ماں، پیاری ماں، ہر ماں پیاری ہے، لیکن خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے. آقا حسین نے صبر کیا. حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے. آقا حسین صبر کر رہے ہیں. حضرت علی کی شہادت، اللہ اکبر، کوفہ کا حال اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو شہادت علی کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر رکھا تھا اور حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ حضرت علی کی لاش کی بھی بے حرمتی کرنے پر لوگ آمادہ ہو چکے تھے. تاریخ کی اوراق کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، تقریباً حضرت ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ کوفہ کے لوگوں کے دروازے بند ہو چکے تھے. امام حسن حسین نے فیصلہ کیا کہ اگر کہیں میرے والد محترم کی قبر کھودی جائے اور اس مبارک قبر میں میرے والد محترم کو دفن کیا جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں لاش کی بے حرمتی نہ ہو جائے. تو رات کے اندھیرے میں حسن و حسین ہوتے ہیں، ایک غلام ساتھ ہوتا ہے اور حضرت علی کی وصیت کے مطابق حضرت ولی حضرت علی شہادت سے پہلے وصیت کیے تھے. حضرت علی بھی کوئی معمولی شے ہے، اسلام کا ہیرا ہے، ہیرا جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی اس کو بھانپ لیے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے شہزادوں، میری شہادت کے بعد تم فلاں جگہ چلے جانا، وہاں ایک بڑا سا پتھر ملے گا اور اس پتھر کو ہٹانا، وہاں ایک قبر کھودی ہوئی ملے گی اور اسی قبر پر مجھے دفن کر دینا. وصیت کے مطابق جب حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، حسنین کریمین اپنے والد محترم کو لیتے ہیں اور لے جا اسی پتھر کے پاس پہنچتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں تو اس میں ایک قبر کھودی ہوئی نظر آتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ قبر کس نے کھودا تھا؟ اللہ اکبر. تاریخ کے حوالے سے ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ وہ قبر کسی اور نے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کھود کر رکھا تھا. نوح علیہ السلام. یہ تاریخ کربلا، مورکہ کربلا کوئی اچانک نہیں. جب طوفان آیا تھا تو طوفان کا جو پانی تھا نا تو اسی نینوا کے خارجار میدان سے پانی کے چشمے نیچے سے ابلے تھے اور وہیں سے طوفان نوح کی شروعات ہوئی تھی. تو طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتے تیرتے پانی اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں سے 30 فٹ اوپر پانی گیا ہوا تھا. تو جب اس جگہ پر جہاں کربلا کا معرکہ پیش آیا تھا کشتی تیرتے ہوئے آئی تھی تو روایتوں میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب لفظ اللہ کہتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی، جب لفظ اللہ کہتے تھے تو کشتی چلنے لگتی تھی. لیکن جب میدان کربلا میں کشتی پہنچی ہے، نینوا کے میدان میں کشتی پہنچی ہے، ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لفظ اللہ نہیں کہا تھا کہ کشتی رک گئی. نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ کشتی چھانے کو تیار نہ تھی. آواز آئی اے میرے نبی، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا آخری پیغمبر، میرا محبوب، اس کا نوازا شہید کیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری کشتی نوح ٹھہرے اس جگہ پر جہاں معرکہ کربلا ہو، جہاں آقا حسین کی شہادت ہوئی. تو یہ کربلا کا معرکہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ پہلے ہی سے. اور شہادت حسن و حسین یہ حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی شہادت ہے. تو آقا حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی. حضرت علی کی شہادت ہوئی، آپ نے صبر فرمایا. اس کے بعد حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، بھائی حسن کو زہر دیا گیا. 3 مرتبہ زہر دیا گیا اور تیسری مرتبہ جب زہر دیا گیا نا، ہیرے کی کنی پیس کر سرائی میں ڈالی گئی. وہ پانی پیتے ہی آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے بھائی، 70 ٹکڑے. بتاؤ ایک بھائی، بڑے بھائی کا جگر اگر باہر 70 ٹکڑے. امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. آقا حسین جب اپنے بڑے بھائی کے جگر کے 70 ٹکڑے نکلے، آقا حسین نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، صبر فرمایا. ایک وقت ایسا آیا
کہ آپ کو مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا گیا۔ وہ مدینہ دکھا دے الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمتیں برستی ہیں۔ اس مدینے میں حضرت امام حسین کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ آج ایک حاجی ایک معتمر جاتا ہے 8-10 دن کے لیے، جب آخری سلام پیش کرتا ہے تو اس کے دل سے پوچھو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پتھر دل انسان بھی رو دیتا ہے میرے بھائی، کیونکہ آقا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ نبی کے بن بلائی کون جاتا ہے مدینے میں؟ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، مکہ میں چین سے نہیں رہنے دیا گیا۔ آقا حسین نے صبر کیا، کربلا میں تھے، حسین نے صبر کیا، حضرت مسلم کی شہادت ہوئی، حسین نے صبر کیا، حضرت مسلم کے دونوں شہزادے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، امام حسین نے صبر کیا، حضرت قاسم کی جوانی لٹ لی گئی، امام حسین نے صبر کیا، پانی بند کر دیا گیا، آقا حسین نے صبر کیا، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، آقا حسین نے صبر کیا، علی اکبر کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، آقا حسین نے صبر کیا، اون و محمد کو پیاسا شہید کیا گیا، آقا حسین نے صبر کیا، حضرت علی اصغر کے حلقوں کو تیر سے چیر دیا گیا، آقا حسین نے صبر کیا، یہاں تک کہ 73 زخم کھانے کے بعد